بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے آغاز میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی جاتی، اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے انہیں بھی شامل کر لیں کہ جن کا نام لیوا کوئی نہیں۔ آج کی یہ ویڈیو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذات اقدس اور ان کی چند خصوصیات پر بنائی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا واحد وہ خاتون ہیں کہ جن کے القابات ایسے ہیں کہ جو کسی بھی خاتون کو نصیب نہیں، جن میں ام ابیہا، ام آئمہ، خاتون جنہا حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا واحد وہ بیٹی ہیں کہ جنہیں ان کے والد محترم نے ام ابیہا کہہ کے پکارا۔ ام ابیہا یعنی باپ کی ماں، اور یہ ایسی بیٹی ہیں کہ جن کے احترام میں ان کے والد کئی مرتبہ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ان کے دروازے سے جب بھی گزرا کرتے تھے تو سر کو جھکا لیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اولاد کو اپنی اولاد کہا۔ جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چند خصوصیات۔ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ سیرت اور صورت کے لحاظ سے جناب فاطمہ تمام لوگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا گفتگو اور کلام کرنے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتی تھیں۔ بحر الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 25۔ اصدق الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے تمام لوگوں میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ سچی خاتون کسی کو نہیں پایا۔ بی بی زہرا نے پڑوسی کے متعلق کیا فرمایا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، وہ ہر شب جمعہ ساری رات محراب عبادت میں کھڑی رہتی تھی، کبھی رکوع کی حالت میں اور کبھی سجدہ کی حالت میں، حتیٰ کہ صبح نمودار ہو جاتی تھی۔ میں سنتا رہتا تھا کہ آپ مومنین و مومنات کے لیے نام بنام دعائیں کیا کرتی تھیں، مگر خود اپنے لیے دعا نہیں کرتی تھیں۔ میں نے عرض کیا، اے والدہ معظمہ، ہمیشہ آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں مگر اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا حسن، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی کا حق ہے اور پھر اہل خانہ کا۔ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، عبادت الہی اور اس کی حمد کرنے کے لیے تسبیح فاطمہ زہرا سے بہتر اور افضل کوئی شے نہیں ہے، اور اگر تسبیح فاطمہ سے بہتر کوئی اور شے ہوتی تو جناب رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو یقیناً تسبیح کے بدلے وہی چیز عطا فرماتے۔ پردے کی تعلیم۔ حضرت علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا، عورت کے لیے سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ تو آپ معظمہ نے جواباً فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر صلوات بھیجنے کا ثواب۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یا علی، مجھ سے میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، جس نے تجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ بخش دیے اور وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ شامل ہوگا۔ وسعت رزق کے لیے بہترین عمل۔ علامہ ابراہیم بروجردی تحریر کرتے ہیں کہ جو شخص روزہ 430 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم صلی علی فاطمہ
وأبيها وبعلها وبنوها بأعداد ما أحاط به علمك. پڑھتا رہے تو یہ وسعت رزق کے لیے بہترین اور مجرب عمل ہے. جس طرح ہم نے آپ کو ایک اچھی بات بتا کر ثواب حاصل کیا ہے، آپ بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں. صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے شیئر کریں اور مزید اچھی باتیں جاننے کے لیے سبسکرائب کا بٹن پریس کریں. شکریہ.